बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि हाइब्रिड निज़ाम की तरफ से इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ को क्या पैगाम दिया गया है, और इस खबर की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने क्या एतराफ़ किया है और वो एतराफ़ पार्टी PTI को कैसे ले डूबा है। और तीसरी खबर, ईरान अमेरिका डील के बाद पाकिस्तान ने इसराइल को क्या नया सरप्राइज़ दिया है। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले रावलपिंडी में एक बड़े अहम और ताकतवर सिक्योरिटी अहदेदार की तरफ से एक बैठक रखी गई और उस बैठक में सीनियर सहाफ़ियों को मदऊ किया गया और इस नशिस्त में मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर पत्रकारों को, सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया। लेकिन इस ब्रीफिंग के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सेशन आता है तो सहाफ़ियों की तरफ से कुछ ऐसे सवालात भी पूछे जाते हैं जो सियासी नोयत के होते हैं। ऐसे सवालात पूछे गए जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI से था। तो उन सवालात में एक क्वेश्चन 9 मई से मुतल्लिक़ पूछा गया और उस सवाल का जवाब ये दिया गया कि देखें, जो 9 मई है, 9 मई किसी का ज़ाती मसला नहीं बल्कि ये पूरी कौम का मामला है और 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कानून के शिकंजे में, कानून के कटहरे में ला के मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो 4 दिन पहले ये जो बैठक हुई, इस बैठक में 9 मई से मुतल्लिक़ जो कहा गया, इस कहे गए अल्फाज के बाद जो आज डेवलपमेंट हुई है उसमें 9 मई के एक और मुकदमे का ATC अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया है। जज हैं मंजर अली गुल साहब और फैसला सुनाया गया है 9 मई का वो मुकदमा जो कि जलाओ घिराव का है, जिसमें मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ी को नजर आतिश किया गया था। अब इस केस का अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बरी कर दिया गया है और अब तक जितने भी 9 मई के फैसले आए हैं, तमाम 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को ये कहते हुए बरी किया गया है कि बराह रास्त उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आया, तो लिहाजा इनको तो बरी किया जाता है। लेकिन जो PTI की बाकी क़यादत है, जिसमें जनाब उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से 37 गवाह पेश किए गए और उसके बाद दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया जो कि आज सुनाया गया है और इसमें 12 मुल्ज़मान ऐसे भी हैं जिनको बरी किया गया है। तो आज ATC अदालत लाहौर ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया है। तो इस फैसले के ज़रिए PTI और इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है कि 9 मई के मामले पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और ये पैगाम सिस्टम की तरफ से दिया गया है, ये पैगाम हाइब्रिड निज़ाम की तरफ से दिया गया है। बल्कि आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जिनके आँखों के ट्रीटमेंट का पाँचवां मरला पिछले दिनों मुकम्मल हुआ था, जिसमें उनका ट्रीटमेंट किया गया और उस ट्रीटमेंट के बाद अब ये हुआ है कि डॉक्टर आरफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी और उनकी जो मामलत करने वाली मेडिकल टीम है आज अडियाला जेल पहुंचे हैं और अडियाला जेल में 1 घंटे तक इमरान खान साहब का फॉलोअप जो है वो मेडिकल मुआयना किया गया और इस मुआयने के बाद मेडिकल टीम वहाँ से रवाना हो गई। इससे पहले इमरान खान साहब के 4 प्रोसीजर हुए थे। पिछले दिनों इमरान खान साहब का 5वां प्रोसीजर हुआ। साहब के 5वें प्रोसीजर के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे ये वाज़ेह नहीं होता क्या इमरान खान साहब का आँखों का जो आर्जा है उसकी जो ट्रीटमेंट की जा रही है अडियाला जेल में और पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान को लाया जाता है, क्या इमरान खान साहब का ये मेडिकल प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है या अभी भी इमरान खान साहब को मज़ीद इंजेक्शन लगवाए जाएंगे,
اس حوالے سے فی الحال جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس سے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی کہ خان صاحب کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے یا ابھی بھی عمران خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو پاکستان کی طرف سے ایران امریکہ معاہدے کے بعد جو ایک نیا سرپرائز دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین جو اچھی خبر ہے، جو مذاکرات کا جو دور چل رہا تھا، جو تکنیکی مذاکرات کا سوئٹزرلینڈ میں آغاز ہونا تھا، اسرائیل کی طرف سے جو لبنان پہ حملہ کیا گیا، اس کے بعد ایران نے اپنا ڈیلیگیشن سوئٹزرلینڈ بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن آج پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جو ایران امریکہ کے مابین تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور ہونا ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہی ہوگا، جس میں امریکہ کا ڈیلیگیشن ہوگا، جس میں ایران کا ڈیلیگیشن ہوگا، جس میں پاکستان کے جو حکام ہیں، جو اہم شخصیات ہیں، وہ بطور ثالث جو ہے ان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے شریک ہوں گے۔ اور یہ 21 جون کو مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے، تکنیکی مذاکرات کا، یعنی کل اتوار کے روز۔ اور اب تک جو امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کے اس بیان کے بعد محسن نقوی صاحب جو کہ ایران پہنچے تھے، العربیہ نیوز کے مطابق محسن نقوی صاحب ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ سوئٹزرلینڈ پہنچیں گے، اور ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے اس کی سربراہی جناب ایران کے اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ اس میں عباس عراقچی صاحب ہوں گے، اس میں اسماعیل بقائی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے مرکزی بینک کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایرانی ڈیلیگیشن میں شامل ہوں گے۔ اور اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اچانک سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوں، وہ بھی ان مذاکرات میں شریک ہوں۔ لیکن اسے کنڈیشنل کیا جا رہا ہے، مشروط کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ سے جے ڈی وینس جو ہے ان مذاکرات میں آتے ہیں تو پھر پاکستان سے وزیر اعظم شہباز شریف بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ لیکن امریکن میڈیا یہ تو بتا رہا ہے کہ جو جے ڈی وینس جو ہے سوئٹزرلینڈ جائیں گے، لیکن ان کی روانگی جو ہے اس کا ٹائم کیا ہے، ٹائم سے متعلق مکمل طور پہ امریکن میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے کہ کب جو ہے جے ڈی وینس کی ان مذاکرات میں شرکت کے لیے روانگی ہوگی۔ لیکن اسرائیل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جو مذاکرات کو سبوتاژ کیا گیا ایران کی طرف سے لبنان پہ حملہ کر کے، اب امریکہ کے ساتھ نیتن یاہو کی مشاورت ہوئی ہے، اور اس مشاورت کے نتیجے میں نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ لبنان پہ اب مزید کسی قسم کے جو حملے ہیں وہ حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ان حملوں کو مکمل طور پہ بند کرنے کی ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہے۔ لیکن پاکستان نے جو ایک سرپرائز دیا ہے کہ یہ جو مذاکرات مؤخر ہوئے تھے ایرانی حملوں کے بعد، اپنا اسرائیلی حملوں کے بعد جو کہ لبنان پہ کیے گئے، پاکستان نے اپنی پس پردہ کوششیں جاری رکھیں اور اس بات کو ممکن بنایا جو 19 جون کو مذاکرات ہونے تھے، ایک دن کے وقفے کے بعد وہی مذاکرات جو کہ اسرائیل کے ایک غلط فیصلے لبنان پر حملوں کے نتیجوں میں جو مؤخر ہوئے تھے، وہ ایک دن کے وقفے کے بعد اب دوبارہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ 21 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ پاکستان نے اگر پہلے جنگ بندی کرائی، پھر مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کرائے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرانی صدر کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے، اور پھر تکنیکی مذاکرات کا جو پہلا مرحلہ ہے اسے بھی پاکستان جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ پس پردہ سفارتکاری کرتے ہوئے کل جو ہے وہ ممکن بنانے جا رہا ہے۔ اچھا، پاکستان یہ عالمی سطح پہ دو بڑے فریقین کے درمیان جو ہے وہ ثالثی اور سہولت کاری کی کوششیں کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا ناظرین، تو پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تبدیلی کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو آج پارلیمنٹ میں یہ سوال ہوا کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کیوں تبدیل کیا جائے گا، اور اس سوال کا جواب جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے دیا کہ یہ بے بنیاد خبریں ہیں اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملک میں جو استحکام آیا ہے اس استحکام کو عدم استحکام میں تبدیل کرنے کے لیے
اس قسم کی بے بنیاد خبریں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے دراصل یہ کلیئر کیا ہے کہ وزیر اعظم کی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی۔ ویسے ناظرین، مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ لبنان پر حملوں کے بعد جو ایران کی فوجی قیادت ہے ان کی طرف سے آبنۂ ہرمز کو بند کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن امریکن سینٹ کام کا یہ کہنا ہے، سینٹرل کمانڈ کا یہ کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز مکمل طور پہ کھلا ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا بندش نہیں ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں سہیل افریدی صاحب کی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی۔ اب جیسے کیسے سہیل افریدی صاحب نے جو بجٹ تھا KPK اسمبلی کا وہ پیش کر دیا۔ اب اس بجٹ سے متعلق بھی کچھ دعوے سہیل افریدی صاحب نے کیے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں مانی، ہم وفاق کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی ڈیل، کسی ڈرافٹ پہ سگنیچر نہیں کریں گے جب تک عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہ کروائی جائے۔ لیکن ناظرین، آج جو سہیل افریدی صاحب کا بیان ہے، جو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ موجودہ جو سال ہے وہ خیبر پختونخوا اور پشاور کی خوشحالی اور ترقی کا سال ہے۔ اب ناظرین، سہیل افریدی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں تو سہیل افریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے عمران خان صاحب کی وہاں پہ حکومت ہے، 2013 سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہے، لیکن افریدی صاحب جو اسی جماعت PTI کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صوبے میں خیبر پختونخوا میں خوشحالی اور ترقی کا سفر رواں سال سے شروع ہوگا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 12 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف، جن پر KPK کے عوام ہر 5 سال کے بعد اعتماد کرتے چلے آ رہے تھے، مینڈیٹ دے رہے تھے، وہاں پر یہ سب خوشحالی اور ترقی کا جو آغاز ہے 13 سال پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے لیے ہم نے 200 ارب روپے مختص کر دیے ہیں، پشاور کو ہم نے ماڈل سٹی بنانا ہے، تو تبدیلی کا نعرہ لگا کر تو آپ 2013 میں اقتدار میں آئے تھے خیبر پختونخوا میں۔ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے سب سے پہلے آپ کو اقتدار میں موقع دیا حقیقی تبدیلی لے کے آنے کا۔ لیکن سہیل افریدی صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حقیقی تبدیلی آنی ہے تو وہ رواں سال آئے گی، جس میں خیبر پختونخوا کے صوبے میں خوشحالی بھی آئے گی، خیبر پختونخوا کا صوبہ بھی ترقی کرے گا، اور پشاور جو کہ خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے وہاں پر بھی خوشحالی اور ترقی کا آغاز ہوگا، اور اس پروونشل کیپٹل کو ہم ماڈل کیپٹل بنائیں گے، پروونشل ماڈل کا کیپٹل بنائیں گے۔ تو پھر سوال تو پوچھا جائے گا نا کہ 12 سال تک آپ کیا کرتے رہے؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔